بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم لوگ سورہ الشرح دیکھیں گے جس کا میننگ ہے دا سودنگ۔ یہ سورہ جو ہے ون آف دا بیسٹسٹ سورہ ہے قرآن کے اندر، کیونکہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی تکلیف اور ان کی پریشانیوں کو سمجھ کر ان کو تسلی دیتے ہیں، اینڈ دیز آر دا ورسز وچ وی کین ریلیٹ ٹو ویری ایزیلی۔ ایسی آیتیں ہیں، ایسا اس کی تفسیر ہے جس سے ہم ایزیلی ریلیٹ کر سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، بیکاز ہم سب جو ہے یہ انسان ہیں، اور انسان کی زندگی میں تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں تو وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا کریں، کدھر جائیں، کیا بولیں۔ تو اس ہارڈشپس کے ٹائم پر کس طرح سے ہم اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں، اور ہمارا بنانے والا خود یعنی اللہ رب العزت ہمیں خود کس طرح سے تسلی دے رہا ہے اس سورہ کے اندر، کہ کس کے پریشانیوں میں ہم انسان کو، جیسے دیکھیے میں نے اگر کوئی چیز بنائی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، وہ کس ٹائپ سے بنی ہے، اس کو کیا چیزیں فائدہ مند ہوں گے، کیا نقصان ہوگا کس چیز سے۔ تو اسی طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، اور جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہمیں آزماتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے۔ تو یہ سورہ الشرح جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کا جو دل ہے اس دل کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، اس دل کو سکون کر رہے ہیں، پرسکون کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دل جو ہے نا انسان کا، وہیں سے سارے ایموشنز آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کا ہو، غم کا ہو، غصے کا ہو، یا سکون کا ہو، ہر چیز جو ہے وہ دل سے پنپتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ جو دل ہے اگر وہی سکون سے رہے گا تو انشاءاللہ زندگی بھی جو ہے اسی طرح سے آسان ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت کیا ہے۔ ہیو یو ناٹ اوپن یور چیسٹ فار یو اینڈ ریموو یور برڈن فرام یو، مسٹیکس فار گیون۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدائشی یتیم تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 6 منتھس کے بعد ہی ان کی مما کا بھی انتقال ہو گیا، تو ان کو ان کے دادا نے پالا، تو کچھ سالوں کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، پھر چچا نے پالا، اس کے بعد آپ کو نبوت ملی، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پروفٹ بنے تو ان کو اتنی پریشانیاں ہوئی، اتنی تکلیفیں، لوگوں نے اتنا ایسے ایسے ستایا، انشاءاللہ اس پر بھی ہم لوگ ویڈیو بنائیں گے۔ تو ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ٹارچر کیا جاتا تھا، تکلیف میں ڈالا جاتا تھا، لیکن اللہ نے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کو ہمیشہ جو ہے پرسکون رکھا، ان کا جو دل ہے اللہ تعالیٰ نے ایز اور سکون سے اس کو جو ہے نور سے منور کیا، اور اللہ نے ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو باتیں کی گئی ہیں وہ انڈائریکٹلی ہمارے لیے بھی ہیں، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیتا ہے، کبھی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، کبھی پریشانی آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، نو دس از دا اینڈ، اب اس سے برا میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، آئی ایم لاسٹ، آئی ایم گون، میرے ساتھ اب جو ہے میں اب کبھی زندگی میں جو ہے دوبارہ نہیں کھڑے ہو سکتا، اب میری زندگی برباد ہو گئی، ایسے ایسے باتیں ہم لوگ کرنے لگتے ہیں نا جب ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری پریشانی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ امیجن کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بیبی ہیں اور ان کے ابو کا انتقال ہو چکا ہے آلریڈی، پھر 6 مہینے کے بیبی کو کیا سمجھ میں آتا ہے، ہاں 6 منتھس کے بیبی کو نہ کھانا آتا ہے، نہ پینا آتا ہے، نہ اپنی ضروریات پورا کرنا آتا ہے، تو اس بچے کی ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، تو سوچیے کہ انہوں نے کیسی ٹف لائف گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے جو ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، اور آج ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہم فوراً نعوذ باللہ بولنے لگتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، ہم ہی ملے تھے کیا، ہمارے ساتھ ہی کیوں برا ہوا۔ تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں پریشانی میں جب ڈالا، یا ہمیں کوئی پریشانی آ پکڑتی ہے تو کیا اللہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو کیا اللہ نے ہمیں جو ہے اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ نہیں معاف کیے، کیا اللہ نے اس کے ذریعے سے ہمارے درجے نہیں بلند کیے۔ اللہ انہی لوگوں کو آزماتا ہے جن سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ پوری اسلامک ہسٹری میں سب سے زیادہ جو مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، وہ پروفٹس کو آئیں سب سے زیادہ، ان کے علاوہ اور کسی کو بھی اتنی پریشانیاں نہیں آئیں جتنی پروفٹس کو آئیں، چاہے وہ پروفٹ یوسف علیہ السلام ہو جن کو ان کے بھائیوں نے جو ہے مارنے کی کوشش کی، چاہے وہ ایوب علیہ السلام ہو، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام ہو، چاہے وہ یونس علیہ السلام ہو، مچھلی کے پیٹ میں جن کو ڈالا گیا تھا، تو ہر پروفٹ کو اللہ نے آزمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، ہر نبی کو جو ہے اللہ نے پریشانیاں دی ہیں، اور کیونکہ وہ اللہ کے محبوب تھے تو اللہ نے ان کے درجے بلند کیے۔
یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول دیا، یعنی جس کو یہ نعمت مل گئی نا، جس کا سینہ یعنی کہ جس کا دل سکون میں ہے، جس کا دل جو ہے ایز میں ہے، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اتنا بڑا طوفان آ گیا لیکن دیکھو یہ درخت ہلا نہیں، کیوں؟ اس کی جڑیں مضبوط تھی۔ تو اسی طرح جب انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا دل اگر پرسکون ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت یا آزمائش بھی جو ہے اس کو ہلا نہیں سکتی۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کی تکلیفیں نکال دیتا ہے۔ اٹس ناٹ دیٹ وی آر کانسٹنٹلی ان گریف، اٹس ناٹ دیٹ وی آر کانسٹنٹلی سفرنگ، دیر آر ٹائمس وین وی آر ویری ہیپی، وین وی گیٹ واٹ ایور وی وانٹ، when we are living a happy and luxurious life. There are times when we go through some damage or some آزمائش جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں، and we are going through tough times. At that point of time we feel low, our ایمان get decreased, but that doesn't mean کہ we have to give up. تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا کہ وچ ویٹ ڈاؤن یور بیک اینڈ ہیو وی ناٹ ریزڈ ہائی یور فیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف، ان کا جو ذکر تھا، اللہ کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر تھا اس کو بلند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند کیا۔ آپ امیجن کیجئے آج سے 1500-1600 سال پہلے ایک انسان آ کر گئے اور انہوں نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، دین ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کتنی محنتیں کی، اور ان کا ذکر آج بھی ہم اتنی محبت اور عزت سے کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو نہیں دیکھا آنکھوں سے، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ان کے فیملی کو نہیں دیکھا، ان کے دوستوں کو نہیں دیکھا، لیکن تب بھی ہم ان کا ذکر جو ہے بہت محبت اور ان کے لیے ہم اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہے، یہ اللہ نے ان کا ذکر اور ان کا کلمہ بلند کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، اللہ کے بتائے ہوئے احکام مکمل کیے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے تک لوگوں کو بلایا۔ تو جو اللہ کے کام کے لیے نکل پڑتے ہیں، اللہ ان کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اور اللہ ان کے لیے ایسے ایسے راستے بناتے ہیں، ایسے ایسے اللہ ان کو عزت اور اکرام دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کا اگزامپل خود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آج اتنے 100 سال کے بعد بھی کوئی مسلمان ایسا نہیں جو ان کو نہیں جانتا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو ان کا نام عزت اور احترام سے نہ لیتا ہو۔ صرف مسلمان کیوں، نان مسلمس کو بھی دیکھ لیجئے کہ وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی احترام سے اور عزت سے بلاتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا بتایا گیا کہ ویریلی آفٹر ہارڈ شپ کمز ایزی۔ تو ایز یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہر تکلیف کے بعد، ہر پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ خوشیاں اور سکون لے کر آتا ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ انسان کی زندگی ہی اس طرح سے گزرتی ہے، پہلے اس کو خوشیاں رہتی ہیں، آسانی رہتی ہے، آسائشیں رہتی ہیں، پھر ایک دم کچھ نہ کچھ ہارڈ شپس آتی ہیں، آزمائشیں، پریشانیاں، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے کسی کا انتقال ہو، چاہے خود کو کوئی بیماری ہو، یا چاہے کسی کو کوئی اور مالی نقصان ہو کہ جاب نہیں ہے یا جاب چلی گئی، یا گھر جو ہے کچھ ارتھ کوئک آ گیا، اس طرح کی کوئی بھی ہارڈ شپ، پھر اس کے بعد آسانی آتی۔ تو اٹس آل اباؤٹ دا سائیکلس آف لائف۔ جو انسان کا جو ایک روٹیٹ ہوتا ہے، اس کے سائیکل کا جو پہیہ ہوتا ہے، وہ صرف ایک جگہ نہیں ہوتا کہ آسانی پر ٹکا رہے۔ اف وی آر لیونگ اے لائف فل آف لگژریز، اف وی آر لیونگ اے لائف وچ از فل آف ایز، تو ہم کبھی بھی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہماری زندگی میں غم نہیں آئے گا تو ہمیں خوشی کی اہمیت نہیں پتہ ہوگی، ہماری زندگی میں تکلیف نہیں آئے گی تو ہمیں اس کی آسانی کا نہیں پتہ ہوگا۔ تو لائف از آل اباؤٹ اپس اینڈ ڈاؤنس، سو وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز اٹ از۔ ایسا نہیں کہ ہمیں خوشی آتی ہے تو اکڑا کر گھمنڈی اور ایروگینٹ ہونا ہے، اور جب دکھ اور تکلیف آتا ہے تو شکایتوں کا پٹارا کھول کے بیٹھنا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہو گیا، میں ہی ملی تھی کہ اللہ کو، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے ہمیں نہیں نکالنے ہیں، کیونکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، پھر اس کے بعد تکلیف ہے، پھر آسانی ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا گیا تو اللہ کی ورشپ کرو، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر لو، اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ہمیشہ اس کی تسبیح بیان کرو اور اللہ کی طرف پلٹو ہر چیز کے لیے۔ تو دیکھیے ہمیں جو ہے، چاہے وہ تکلیفیں ہوں، چاہے ہارڈ شپس ہو، یا چاہے ہمارے زندگی میں آسانی ہو، ہر وقت، ہر لمحہ ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مصیبت کے وقت اللہ کو پکار رہے ہیں اور جب آسانی آ گئی تو مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کون میں کون، نماز کیا قرآن کیا، بھول کر بیٹھ گئے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو بہت اللہ کو یاد کرتے، ایک دم رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، دن رات جو ہے نمازیں، دعائیں اور مصلی بچھا کے بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ وہ تکلیف دور کر دیتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آسانی اور خوشی کے دنوں میں
میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ فوراً جو ہے پارٹیاں منانا ہے، حرام کام کرنا ہے، اپنا نماز بھول کے بیٹھ گئے، فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہے، کوئی پرواہ نہیں ہو رہی کہ جو ہے قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اللہ کا شکر تک نہیں ادا کرتے، ٹھیک ہے، اپنی انجوائمنٹ اور لائف میں بزی ہوتے، پھر کوئی ہارڈ شپ آ گئی تب ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہمیں نہیں کرنا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھے وقت میں اللہ کو یاد کر لیتے، لیکن جب برا وقت ہوتا ہے تو اللہ سے ناراض ہو کے منہ پھلا کے بیٹھتے۔ ہمیں دونوں لوگوں میں سے نہیں ہونا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی اچھائی، آسانی، خوشی آتی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ خوشی اور سکون اور آسانی دی، اور اگر کوئی ہارڈ شپ آتا ہے تب ہم اللہ سے بولیں کہ یا اللہ تیری طرف سے آزمائش ہے، تو نے اس کو جو ہے میرے اوپر بھیجا ہے، تو ہی اس کو دور کر۔ تو دونوں وقت میں ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، یہی جو ہے سورہ میں بتایا گیا ہے۔ آئی تھنک دس از ون آف دوز سوراز، دیز آر ون آف دوز ورسز آف قرآن ٹو وچ وی کین ریلیٹ ویری ایزیلی۔ اور ہم اپنی زندگی جب گزارتے ہیں اور ان آیتوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، بیکاز پھر جب پریشانی میں آتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا، اپنے چہیتے اور محبوب بندے کو آزمایا، وقت کے رسول کو آزمایا، تو میری کیا حیثیت ہے؟ اور جب یہ فیلنگ اور یہ احساس ہمارے دل میں آتا ہے تو ہم کبھی بھی اللہ کا ناشکراپن نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ سے ناراض ہو کر یا برے کلمات اپنی زبان سے نہیں نکالتے، اور ہر حال میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ سورہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اس سورہ کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے اور تکلیف اور پریشانی میں سورہ کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، اللہ کی غیبی مدد ضرور آپ کے اوپر آئے گی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ۔ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، ایکسپلینیشن پسند آیا، تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، یہاں پر کومنٹ کر دیں، ہمارے لیے بہت زیادہ انکریجنگ ہوتا ہے وہ، اور ہمیں موٹیویشن ملتا ہے آگے بڑھنے اور بہتر کرنے کے لیے۔ تو پلیز ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اپنے گروپس میں، اپنے فرینڈ سرکل میں، اس کو لائک کیا کریں، کومنٹ کیا کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، تاکہ ہم اور اچھے سے اچھے ویڈیوز بنائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور اس کو ہم سے قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔